آج ہم دستور مدینہ اور اس دستور مدینہ کی روشنی میں جو اسلامی فلاحی ریاست کا تصور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کا ایک برڈز آئی ویو، ایک جائزہ، طائرانہ جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مدینہ منورہ کی جو تاریخی دستاویز ہے یہ اس وقت تشکیل پائی تھی کہ جب انسانیت افہام، تفہیم اور بقائے باہمی کے لیے سرگرداں تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے برسر پیکار تھا، ہر کوئی محو جنگ تھا۔ قبائل کی آپس کی دشمنیاں جو نسل در نسل چل رہی تھیں، انہوں نے معاشرے کو تباہ کیا ہوا تھا۔ تو اس دور میں اور ایسے حالات میں کہ جب ہر کوئی بقائے باہمی ڈائلاگ، ڈسکشن کے بعد امور کو آگے بڑھانا، اس چیز کی بڑی کمی محسوس کر رہا تھا، تو نبوت محمدی کا سورج طلوع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں اپنے محبوب کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دستور مدینہ معلوم شدہ جو انسانی تاریخ ہے، اس کا وہ پہلا دستور ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو اس کا پہلا اور بڑا امتیاز ہے دستور مدینہ کا، وہ یہ امتیاز ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پہلا واحد قانون لکھا گیا۔ اس سے پہلے حمورابی اور کئی اور ہیں جن کی طرح لوگ منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ وہ پہلا قانون لکھا گیا جو رنگ، نسل، مذہب، قبیلہ، ان چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر محض انسانی، فلاحی اور معاشرتی اور سیاسی قدروں کو بحال کرنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ چونکہ یہ قانون آپ کو پتہ ہے، یہ جن کے لیے لکھا جا رہا تھا اور جن کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے تھے، یہ لکھ کے وہ یہود تھے سارے کے سارے اور کرسچنز تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کسی بھی ریاست کی بنیاد ابتداً مذہب پر نہیں رکھی جا سکتی، اور اگر مذہب پر رکھی بھی جا سکتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہر شے صحیح ٹریک پر چلے گی، بلکہ جب آپ ریاست کی بنیاد عدل، انصاف، رنگ و نسل کے فرق سے ہٹ کے ان بڑی بنیادوں پر رکھیں گے تو یہ بڑی بنیادیں از خود اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ یہ قدریں ہیں مذہب دین اسلام کی، تو گویا ان پر بنیاد رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنیاد فی الواقع دین اسلام پر رکھی جا رہی ہے۔ دو طریقے ہیں نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نام اسلام کا لیں، اسلام پر رکھی جا رہی ہے، بنیادیں اسلام پر رکھی جا رہی ہیں، اور اندر سے شے کوئی بھی اسلامی نہ ہو، جس طرح اب ہمارے ہاں اسلامی ریاست ہے لیکن کم ہک بھی اسلامی نہیں ہے۔ ہک چلے، میں ویسے کہہ رہا ہوں مبالغے میں، جو میکسیمم چیزیں ہیں وہ ظاہر اسلامی نہیں ہیں۔ ہماری قانون سازیاں قرآن و سنت کے ماتحت ہوں گی، لکھا ہوا ہے پر ہے نہیں۔ ہمارے معاشرتی قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، لکھا ہوا ہے پر ہے نہیں۔ شراب کی سزا لکھی ہوئی ہے پر دی نہیں جاتی، چوری کی سزا موجود ہے پر نافذ العمل نہیں ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کی سزا اور اس کا وہ بالکل قوانین موجود ہیں قرآن و سنت میں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں۔ تو گویا اسلامی معاشرہ ہونے میں اور اسلامی معاشرہ کہنے میں بڑا فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے کہ آپ نے اس کو اسلامی، ظاہر ہے رسول اسلام تھی تو انہوں نے اسلامی معاشرہ ہی بنیاد رکھنی، لیکن آپ کی دانش دیکھیے کہ آپ نے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد لفظ اسلام کی بجائے اسلامی قدروں پر جا کے رکھی۔ تو گویا پہلا جو ریاست مدینہ نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اور دیگر تمام قبائل جو مدینہ میں بستے تھے ان کو جو پہلا بینیفٹ دیا وہ یہ دیا کہ جو تقسیم تھے ان کو ایک ڈائلاگ کی فضا فراہم کر دی۔ پھر اس کے بعد دستور مدینہ جو ہے جی، یہ
ہر قانون کو بنانے کے لیے کچھ ماحول درکار ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو وہ ماحول میسر کروایا جس ماحول میں ریاست مدینہ جیسی ریاست اور جو اس ریاست میں قوانین بنانے تھے وہ قوانین نافذ العمل ہو سکیں، اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس سے پہلے اگر آپ انٹرنیشنل ہسٹری کو دیکھیں تو ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو 7,000 الفاظ پر موجود جو USA کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا قانون ہے اس کو دنیا کا سب سے بریف اور کنسائز لا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ریاست مدینہ کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون دیا اس کے 73 آرٹیکلز ہیں اور اس کے کل الفاظ اوپر سے نیچے تک آپ گنیں تو 750 لفظ ہیں کل، یعنی اتنا بریف، اتنا شارٹ اور اتنا ٹو دی پوائنٹ اور اتنا ایگزیکٹ ہر شے پر پورا اترنے والا جو آپ نے عطا کیا۔ پھر اس کے بعد مخالفت اور مخاصمت پر بنیاد رکھی جاتی ہے تعلقات کی، ہمارے معاشروں میں، سیاست میں، ریاست کے امور میں کس پر رکھی جاتی ہے بنیاد؟ مخالفت یا مخاصمت۔ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، میرا سپورٹر کون ہے، میرا مخالف کون ہے، اس کو دیکھ کے بغیر کہ میرا سپورٹر غلطی پر ہے اور میرا مخالف صحیح ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بنیاد رکھی تو وہ بنیاد اس بنیاد پہ نہیں رکھی بلکہ وہ بنیاد عدل اور انصاف پر رکھی، قطع نظر اس کے کہ کوئی اپنا گناہ کر رہا ہے یا کوئی پرایا کر رہا ہے۔ اور یہ اس کی مثال تھی کہ جب ایک یہودی میں اور ایک مسلمان میں آپس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، وہ تنازع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا کہ جی یہ مسئلہ بن گیا، یہ جھگڑا اور یہ تنازع ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنازع کو دیکھ کر پتہ کیا فرمایا؟ جب پورا معاملہ سنا تو اس معاملے میں یہودی سچا تھا، مسلمان یہ سمجھ رہا تھا چونکہ میں تو ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور امتی ہوں ظاہراً اور ان کا پیروکار ہوں تو بہر صورت میری ہی سپورٹ کی جائے گی، یا اس کو اگر سیاسی ٹرم میں میں کہوں تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو ان کی پارٹی کا ہوں تو میری ہی سپورٹ کی جائے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کی بنیاد پر اس شخص کے خلاف جو آپ کا کلمہ پڑھ چکا تھا اس شخص کے حق میں فیصلہ کیا جو کہتا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ یہ وہ بنیادیں تھیں ریاست مدینہ جو کسی گڈ بکس اور بیڈ بکس کی بنیاد پہ کھڑی نہیں تھی، کسی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ کھڑی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے اصول، اپنے قواعد اور اپنے ضوابط پر کھڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میثاق مدینہ نہ صرف پہلی اسلامی ریاست کا قانون ہے بلکہ عالمی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں نمایاں اور عدیم النظیر چیز ہے یہ، جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یعنی جتنے قوانین ماضی میں بنے، بہت سارے بنے، ان میں وہ جامعیت نہیں تھی، ان میں وہ دائمیت نہیں تھی، ان میں وہ ہمہ گیریت نہیں تھی کہ وہ ہمہ پہلو معاشرے کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں۔ وہ کچھ حصوں کو کرتے تھے، کچھ کو نہیں کرتے تھے، اور جب وقت گزرتا تھا، تمدن بدلتا تھا تو اگلے تمدن میں وہ اس کو بھی نہیں ایڈریس کر سکتے تھے۔ لیکن ریاست مدینہ کا دیا گیا جو قانون حضور نے دیا اس کے اندر یہ جامعیت تھی کہ وہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، وہی 750 لفظ ہیں، لیکن وہ لفظ اپنی معنویت میں، اپنے اثر میں، اپنی دائمیت میں، اپنی ہمہ گیریت میں، اپنی جامعیت میں اتنے کامل ہیں آج بھی کہ آج بھی وہ ہر مسئلے کا حل فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ریاست مدینہ اور قانون جو حضور نے دیا تھا اس نے حل فراہم کرنا ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے کہ وہ اندر سے نکل کے خود حل کرنے آ جائے گا، حل انسانوں نے کرنا ہے، حل کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ خوش آمدید۔ اگر آپ اس کو حل نہیں کرتے اور قانون بڑا اچھا بنا لیتے ہیں تو پھر قانون نے ظاہر ہے اٹ سیلف تو کچھ نہیں کرنا۔ اس تھوڑی سی مختصر تمہید کے بعد اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم ایک کتاب کے تعارف کی طرف جا رہے ہیں اور بعد ازاں اس کے دروس بھی ہوں گے درمیان میں، جو اس کے چیدہ چیدہ نکات ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کے دروس ہوں گے، یہ میں آخر میں بتاؤں گا۔
یہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کی کتاب ہے، بہت شاندار، دستور مدینہ اور فلاحی ریاست۔ اس کی ضرورت اب کیوں ہے اس پر بات کرنے کی، اس پر بھی میں آخر پہ 1-2 منٹ بات کروں گا، لیکن ابھی ہم اس کا ایک طاہرانہ ایک برڈ آئی ویو لے لیتے ہیں، اس کے اندر ہے کیا کچھ۔ ریاست مدینہ پر بہت سارا کام ہوا، لیکن اتنا جامع کام، بلکہ حضور شیخ الاسلام فرما رہے تھے کہ جو اقبال کے صاحبزادے تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ مغرب کی دنیا میں ریاست یہ جو ہے میثاق مدینہ ہے، اس کی اہمیت کو تو لوگ مانتے ہیں، لیکن بطور کانسٹیٹیوشن جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ پوری نہیں کرتا۔ ظاہر ہے ایک قانون کے لیے کچھ اس کی تشریحات درکار ہے نا، ایک تو کلاز ہوتی ہے، پھر اس کلاز کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن ہوتی ہے، پھر اس ایگزیکیوشن کے پروسیجرز ہوتے ہیں، یہ اسپیکٹس ملا کے اس کو ایک قانون کی شکل دیتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، قوانین تو بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ بطور ضابطہ، بطور دستور یہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے ذمہ قرض ہے کہ آپ اس کو بطور قانون دنیا پر ثابت کریں۔ تو کچھ کام اس پر جو ہوا وہ میں نے بھی دیکھا، لیکن یہ اتنا جامع کام ہے کہ شاید اس کی مثال نہیں ملتی، اتنی صراحت کے ساتھ اس میں ویسٹرن سکالرز کی کوٹیشنز کے ساتھ، مسلم سکالرز کی کوٹیشن کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑھ کے جو اصل ٹیکسٹ ہے میثاق مدینہ اس کو مد نظر رکھ کے کیا گیا۔ اس کے پہلے باب میں یہ کل 7 ابواب کا کمپینڈیم ہے، ہر باب ایک الگ سے کتاب بھی ہے، لیکن یہ 7 ابواب کا کمپینڈیم ہے۔ تو اس کے پہلے باب میں جو ہے وہ عالم مغرب اور عالم اسلام میں سیاسی قانون سازی کی ابتدا پر بات ہوئی ہے کہ عالم مغرب میں اور عالم مشرق میں یا عالم اسلام میں قانون سازی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، کسی بھی چیز کی ابتدا تب ہوتی ہے جب اس کی ضرورت کا اندازہ ہو جائے، ضرورت کا ادراک ابتدا کا باعث بنتا ہے۔ اس باب میں تاریخی حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ انسانی تاریخ میں سیاسی قوانین کہاں سے شروع ہوئے، قدیم تہذیبوں میں آئین سازی کن اصولوں پر ہوئی اور حکومت کن قوانین کے تحت چلتی تھی، پھر بلاد روم اور بلاد یونان میں آئین سازی کب ہوئی، کس طرح ہوئی، کن بنیادوں پر ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک اب ریاست ہمارے سامنے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ریاستیں اگر آپ میں سے کوئی کسی اور ملک میں گیا ہے، ہو کر آیا، تو کچھ تھوڑا بہت تھوڑے عرصے کا وہ تجربہ بھی ہوگا ایک ریاست ہے کس بنیاد پر کھڑی ہے، اور یہ جو آپ مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ ریاستوں کے قوانین بنتے کن بنیادوں پر تھے، اور وہ کون سی ضرورتیں تھیں جو پش اپ کرتی تھیں، اور پھر وہاں کے اہل و دانش قانون وضع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ پہلا حصہ ہے بالکل تمہیدی، بیسکس، کہ قوانین کی ضرورت، وہ کون سی ضرورت ہے جس کے بطن سے قانون نکلتا ہے، وہ کون سی ماں ہے جس کے پیٹ سے قانون جنم لیتا ہے۔ دوسرے باب میں اسلامی ممالک میں دستور سازی کے آغاز، اب وہ ایک اوورآل کمپیریزن تھا، اب اس کے بعد اس سے نچلی سطح پہ آ گئی۔ دوسرے باب میں اسلامی ممالک میں قانون سازی کے آغاز سے قبل خطہ عرب تک کے حالات، یعنی عرب اسلام کے آنے سے پہلے تک، جو اسلام سے مراد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک جو مسلم ممالک، انبیاء آئے، ملک بنے، مسلم تہذیبیں، تمدن تھے، ان کا جو پورا کا پورا دورانیہ تھا وہ زیر بحث آیا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ ریاست مدینہ کے قیام سے قبل اس خطے کے عوام کو دستوری حوالے سے کن مشکلات کا سامنا تھا۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قانون ہمیشہ تب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اور مسئلہ 2 صورتوں میں پیش آ سکتا ہے۔ پہلے قانون نہیں ہے تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر پہلے قانون ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں کر رہا، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، پہلے قانون ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں کر رہا تو پھر ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ قانون نو کیا جائے، نئی قانون سازی کی جائے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا۔ ہمارے پاس کیا قانون نہیں ہے پاکستان میں؟ ہے، اور کیا وہ سارے کے سارے جو قوانین ہیں وہ مسائل کو حل کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی۔ تو اب ضرورت 2 چیزوں کی ہے، اگر کوئی قانون نہیں ہے تو قانون نیا بنایا جائے، اگر قانون حل نہیں کر رہا مسئلے تو پھر اس کا
سراغ لگایا جائے کہ مسئلے کے حل میں نہ کرنے میں قرآن کا اپنا قرآن کہہ رہا ہوں، اس قانون کا اپنا کوئی قصور اور اس میں کمی ہے، یا اس قانون کو نافذ کرنے والوں میں کمی، یا اس قانون کے نافذ کرنے والے بد نیت ہے کہ وہ اس کی روح کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، اس کے اندر سے چند ضرورت کی چیزوں کو لے کے، مفاد اور مرضی کی چیزوں کو لے کے نافذ کرنا چاہتے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے اس میں۔ پھر اس باب میں جو تیسری فصل ہے، تیسری فصل یہ ہے کہ مسلم اور مغربی ممالک میں آئین سازی کی ابتدا کا تقابلی جائزہ ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ دستور مدینہ ظالمانہ نظام حکمرانی کے تحت خونی تصادم کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ باہمی مشاورت کے تحت منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان پر اللہ کی طرف سے ایک عطا تھی۔ جب انسانی معاشرے آپس میں تصادم کا شکار ہوتے ہیں، ان میں باہمی گفت و شنید کی فضا ختم ہوتی ہے، شدت آتی ہے، اپنی اپنی بات کو ہر کوئی کل سمجھ لیتا ہے، آپس میں ڈائیلاگ کی فضا نہیں رہتی، تو جو معاشرہ ہے وہ کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، چونکہ معاشرہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے، ایک میرا مسئلہ ہے، ایک ان کا مسئلہ ہے، یہ اپنے طور پہ حل کر کے پھر رہی ہیں، میں اپنے طور پہ حل کر کے پھر رہا ہوں، اور یہ اپنے طور پہ حل کر کے پھر رہی ہیں۔ تو یہ تین حل جس کو ہم حل کہہ رہے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے، بلکہ یہ اٹ سیلف ایک مسئلہ ہے جو ہم نے تین مسائل کو اب 6 کر دیا اپنا اپنا مسئلہ حل کر۔ قانون یہ گنجائش دیتا ہے کہ پھر آپ وہ الگ الگ مسئلہ حل نہ کریں، بلکہ جن کو مسئلہ ہے وہ تینوں بیٹھیں اور ایک کمبائن سولوشن کی طرف جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ عین ممکن ہے جو میرے مسئلے کی بنیاد ہے وہ آپ کو علم نہ ہو، جو آپ کے مسئلے کی بنیاد ہے وہ مجھے علم نہ ہو، اور جب ہم سب کے مسائل کی بنیاد کا علم ہوگا تو آپ نے روٹ کاز کو ایڈریس کرنا۔ تو اس کتاب میں میثاق مدینہ کے تناظر میں اس روٹ کاز کو ایڈریس کیا گیا۔ پھر باب دوم جو اس کے اندر آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دستور مدینہ کی توثیق اور اس کی تصدیق میں دستور مدینہ کا تدریجی ارتقاء ہیت تحریر میں لایا گیا ہے، تاکہ مراحل کو تحقیقی انداز میں بیان کیا جا سکے، اور اس کی ان روایات کا مکمل متن، اس کو روایت کرنے والے راویوں پر جرح و تعدیل، اور یہ تمام علمی بحث، تاکہ اس کا ہم تک منتقل ہونا کس سند سے ثابت ہے، مضبوط ہے یا نہیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا نہیں جی یہ بات تو تھی ہی نہیں، اس حصے کو ایڈریس کر دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ اصول حدیث اور جو اصول روایت ہیں اور اصول درایت ہیں ان کے تحت منتقل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد باب چہارم آتا ہے کہ آج تک محققین نے صرف تاریخی واقعات اور فقہی کتب پر انحصار کر کے دستور مدینہ کی مختلف شکوں کو بیان کیا ہے، جبکہ اس کتاب میں دستور مدینہ کے آرٹیکلز کی توثیق مزید کے لیے ہر آرٹیکل کی موافقت میں قرآن و سنت اور کتب سیر و تاریخ کے مزید شواہد بھی جمع کیے گئے ہیں۔ اس باب کے مطالعے کے بعد یہ بات بھی آپ کو سامنے واضح ہو جائے گی کہ اس کتاب کا باب دوم بجائے خود دستور مدینہ کی حجیت اور اس کے استناد پر مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا باب آتا ہے، تیسرا باب، وہ یہ ہے کہ دستور، اب یہ ہر باب پر مستقل اسٹوڈنٹس اسائنمنٹس کر سکتے ہیں، ہر باب کے اندر اتنا کرنے کا کام ہے، اس پر آرٹیکلز ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایم فل لیول تک کے تھیسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس باب میں، تیسرے باب میں دستور مدینہ کا جو تحقیقی جائزہ، اس میں دستور مدینہ کی جو شکیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، ان کا علمی جائزہ لیا گیا ہے اور تشریح کی گئی ہے۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ باب ہے اور سب سے انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ہر شک جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے کہ ہر شک پر ویسٹرن علماء کیا کہتے ہیں، اسلامک اسکالرز کی کیا رائے ہے، قانون سازی کے کن پہلوؤں کو وہ والی شک ایڈریس کرتی ہے، کیا وہ پروسیجرل لا کے حصوں کو ایڈریس کرتی ہے، سبسٹینشیل لا کو کرتی ہے، یا کن حصوں کو کرتی ہے، یہ چیز وہاں پر واضح کی گئی ہے۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ صحیفہ مدینہ سے آئینی اور دستوری اصول اخذ کیے گئے، یعنی جو قانون ہے وہ ہمیشہ کلوزز اور دساتیر، دستوروں پر مبنی ہوتا ہے، پوائنٹس پر مبنی ہوتا ہے،
جن پوائنٹس اور جن نکات پر پھر آگے پورا کا پورا وہ فیصلہ اور پورے کی پوری وہ ریاست اور پوری کی پوری وہ حکومت کھڑی ہوتی ہے. یہ کام اس چیپٹر کے اندر کیا گیا ہے. نیز ان آرٹیکلز اور جدید دستوری اصولوں کے ساتھ تقابلی جائزہ اس وقت اس دقت نظری کے ساتھ لیا گیا ہے کہ ان کے درمیان مشترک اور مختلف فی پہلو بھی واضح کر دیے گئے ہیں کہ ایک پہلو جو دستور مدینہ سے اخذ کیا گیا وہی پہلو اگر کسی بھی ماڈرن لا سے اخذ کیا گیا ہے تو ان میں پھر باریک فرق کیا ہے اور ریاست دستور مدینہ سے اس میں امتیاز کیا رہ جاتا ہے. اس تقابلی جائزے کے لیے امریکی اور برطانوی دساتیر کو جن کا طوطی بولتا ہے ان کو بطور بینچ مارک بنیاد رکھا گیا ہے, تقابل میں ان کو لایا گیا ہے تاکہ ان کے نظام حکمرانی اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکمرانی کے درمیان مشترکات اور تناقضات کو اجاگر کیا جائے کہ وہ شخص اور وہ کلازز جو دیگر قوانین بیان کرتے ہیں جو دنیا میں بنائے گئے ہیں ماڈرن لاز, اور انہی اصولوں پر, انہی ضابطوں پر اور انہی شکوں پر جو ریاست مدینہ اور میثاق مدینہ کی طرف سے رہنمائی میسر آتی ہے, اس رہنمائی کی نوعیت میں کیا فرق ہے. پھر اس کے بعد باب چہارم ہے. جو چوتھا باب ہے وہ دستور مدینہ سے ریاست کے عناصر تشکیلی کو مستنبط کیا گیا ہے. یعنی اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے یہ ریاست, یہ دستور مدینہ کا میری رائے میں یہ سب سے بڑا امتیاز ہے, اور یہ چیپٹر اس پورے کمپینڈیم کا چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 یہ سب سے اہم ترین ابواب ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اس کے چوتھے باب قوانین عام طور پہ کس لیے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا قوانین کس لیے ہوتے ہیں. قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ریاست ہے, کوئی علاقہ ہے, اس میں انسانوں کو نظم اور ضبط دینا ہے, اس میں انسانوں کو ایک ڈسپلن میں لانا ہے, اس میں انسانوں کے لیے اچھائی کی راہیں کھولنی ہے اور اس میں انسانوں کے لیے برائی کی راہوں کو بند کرنا ہے, انسداد کرنا ہے برائی کا. اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. کیوں جی ایسے ہی ہے. لیکن جو قوانین ریاست مدینہ میں بنائے گئے, ریاست مدینہ کی بنیاد کے طور پہ بنائے گئے, یعنی میثاق مدینہ کے طور پہ جو قوانین بنائے گئے, وہ قوانین اس سے بڑے بلند ہیں, ان کے مقاصد بھی بڑے بلند ہیں, چونکہ مقصد سے ہی چیز کی اصل حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے مقاصد بڑے بلند ہیں کہ ہر ریاست کے قوانین تو بنائے جاتے ہیں اس ریاست کے مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن قوانین ریاست مدینہ اور جو میثاق مدینہ اس کے قوانین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی, چونکہ یہ زبان وحی سے ادا ہوئے, اور وحی حضور کچھ فرماتے نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے امر الہی صادر نہ ہو جائے. تو گویا وہ جو زبان رسالت معاب سے وہ جو قوانین میثاق مدینہ کی صورت میں صدور ہوا ان کا معذرت چاہتا ہوں, اور میثاق مدینہ کی صورت میں وہ جو قوانین جاری ہوئے ان میں محض ایک قائم شدہ ریاست کے مسائل کا حل ہی نہیں تھا, بلکہ اگر وہ قوانین ایک ایسی علاقے پر نافذ کر دیے جائیں جو ابھی ایک منظم اور مربوط ریاست کی شکل میں نہیں آیا, تو وہ قوانین پش اپ کر کے نظم دے کے ڈسپلن دے کے آہستہ آہستہ اس جتھے کو, اس علاقے کے لوگوں کو ایک ریاست کی فارمیشن کی طرف بھی رہنمائی کرنے والے, اس کی طرف بھی رہنمائی کرنے والے. اس باب میں ریاست مدینہ کا جدید ممالک کے عناصر تشکیلی کے ساتھ جائزہ بھی پیش کیا گیا. ہر ملک ظاہرہ بنا اس کی کچھ بنیادیں ہیں. ابھی کل 23 مارچ ہے, پاکستان بنا, اس کا ایک پورا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, پروسیجرز ہیں جو ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے, اور اس کے پورے عناصر. اسی طرح جو ریاست مدینہ کی تشکیل ہوئی اس کے عناصر جو ہیں, ریاست مدینہ کی تشکیل کے بنیادی عناصر خود میثاق مدینہ کی شکوں کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جامع الکلام ہے, آپ جو فرماتے ہیں وہ تھوڑی گفتگو میں یعنی تھوڑے کلمات میں بڑی اور جامع اور اعلیٰ اور اکمل اور افضل اور جتنی حد تک معنوی طور پہ وسیع بات ممکن ہے انسانی وسعت میں وہ فرما دیتے ہیں, جوامع الکلم. تو گویا یہ جتنی آپ نے شکیں بیان کی ہیں یہ صرف حل نہیں دیے بلکہ اشارتاً ایک مسئلہ بھی عرض فرما دیا اور ساتھ اس کا حل بھی بیان کر دیا. یعنی وہ مسائل پہلے بیان کر دیے جن مسائل پر ریاستیں, علاقے, تہذیبیں تباہ ہوتی ہیں,
اور پھر اس مسئلے کی طرف اشارہ کر کے اس مسئلے کے حل کو بھی بیان کر دیا کہ جو حل اگر قائم ہو تو پھر ریاستیں قائم و دائم رہتی ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا آخری باب ہے، چھٹا باب نہیں، سیکنڈ لاسٹ باب ہے، چھٹا باب، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے جائزے کے اندر بھی آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ اس کے جائزے میں انسانیت کو عطا کردہ حقوق کا ایک تفصیلی جائزہ لیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے حقوق بیان عطا کیے ہیں، اور اگر کوئی ریاست اپنے آپ کو ماڈل ریاست سمجھتی ہے یا کوئی ریاست ماڈل کلیم کرتی ہے یا بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے میثاق مدینہ میں ایک ریاست میں دیے گئے وہ اصول، وہ بنیاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رنگ، نسل، مذہب کے فرق کے ریاست مدینہ کے ہر شہری کو میسر کر گئے تھے۔ اور پھر جو 7واں باب وہ یہ بتاتا ہے کہ ریاست کو تفویض کردہ اختیارات کا تفصیلی ذکر کیا گیا اس میں، اور پھر سیاسی ڈھانچوں کا ذکر ہے، پھر سیاسی بڑے اداروں کا ذکر ہے جس میں عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، جو ادارے مل کر ایک ریاست کو ریاست کی شکل اور صورت دیتے ہیں۔ تو گویا اس سب کا آپ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ سن لیجیے آخر پہ کہ ان سب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ سب کچھ اس کتاب کے آگے، اس کتاب کے منتخبہ مباحث کا آگے درس بھی ہوگا، اس کتاب کے اندر سے منتخبہ مباحث کا درس بھی ہوگا، اس کتاب کے اندر سے جو ابواب ہیں سارے نہیں، لیکن ہم ان ابواب میں سے جو منتخب ابواب ہیں ان کا درس بھی لیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ یہ اتنا جامع اور اتنا ضروری کام ہے، اور یہ اتنا ہماری شعوری بلاغت کے لیے، ہمارے شعور کو جلا بخشنے کے لیے، ہمارے سیاسی شعور کو، ہمارے معاشرتی شعور کو، ہمارے آئلی شعور کو، ہمارے عوامی شعور کو، جتنے بھی شعور کی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور جس حیثیت میں بھی ہمیں شعور درکار ہے، ان تمام حیثیتوں میں یہ کتاب ہمارے لیے رہنما ثابت ہو سکتی ہے۔ آج خاص طور پہ جب آپ مسلم امہ کے، اور پھر آپ جب مسلم امہ سے نیچے آ جائیں تو پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نیڈ انالیسس علم کی دنیا میں۔ نیڈ انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات آج کی دنیا سے کتنی ریلیونٹ ہے۔ اچھا تو ہم ابھی جاری رکھیں یا ختم کرتے ہیں؟ ختم کر سنتے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ تو نیڈ انالیسس یہ ہے کہ آج جو ضرورت ہے، جو چیز معاشرے میں فقدان ہے، کیا جو پیش کی جا رہی ہے وہ ضرورت سے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی۔ پرابلم یہ ہے لوگ دین اور علماء سے کٹ اس لیے گئے کہ معاشرہ اور چاہتا ہے، یہ اور کچھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آج اتنی ریلیونٹ ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھیے، آپ سیاسی حالات دیکھیں گے، آپ ریاستی حالات دیکھیں گے، آپ اداروں کی پوزیشن دیکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے خاص طور پہ جو اب نوجوان نسل آ رہی ہے وہ شاید یہ سمجھی ہوئی ہے کہ ریاست ہوتی ہی ایسے ہے، وہ شاید یہ سمجھی ہوئی ہے کہ ریاست کے قوانین، ریاست کے اداروں کا کردار ہمیشہ سے ہی ایسے ہوتا ہے، وہ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ ریاست اس سے بہتر کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کو نہ شہریوں کے حقوق کا، نہ ریاست کے خد و خال کا، نہ اداروں کی حدود و قیود کا، کسی شے کا نہیں ہے۔ ایک طرف یعنی سمجھ لیں کہ قیامت صغریٰ برپا ہے، اور ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ اگر آپ ایک ریاست اور مسلم ریاست کے شہری ہیں تو پھر مسلم ریاست کے شہری کے حقوق کیا ہوتی ہیں۔ یہ کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ اب اگر آپ اداروں کے ماتحت کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ جس ادارے کے تحت یا جو آپ کے ملک کا ادارہ ہے اس ادارے کی حدود و قیود کیا ہیں، کہیں وہ اپنی حد سے باہر تو نہیں ہو رہا۔ یہ کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ ہر ایک کی اپنی ورکنگ لیمیٹیشنز کیا ہیں، کوئی کسی دوسرے کے کام میں مداخلت تو نہیں کر رہا، کوئی غیر ضروری طور پہ اپنی منوپلی تو نہیں بنائے ہوئے۔ یہ کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ ہر شخص کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور پھر جو بنیادی اسلامی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہونے چاہیے، وہ کیا ہیں، کیا وہ ہمیں حاصل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں بتائے گی کہ کیا فقدان ہے، اس کے بعد پھر اس طرح بھی پیش قدمی ہوگی کہ کیا ہو سکتا ہے، تجویز کیا ہے۔ کیا آگے ساری کی ساری مایوسی ہے کہ اب کچھ نہیں ہونا؟ نہیں، میثاق مدینہ اور ریاست مدینہ کے قوانین کے اندر یہ جامعیت ہے کہ وہ جہاں پہلے مسئلہ بتاتے ہیں، پھر اس کا حل بتاتے ہیں، پھر اس کے حل کا لائے عمل اور پروسیجرز بھی بتاتے ہیں۔
انشاءاللہ ہم اس نہج پر اس کتاب کے منتخبہ جو دروس ہیں اور منتخبہ جو موضوعات ہیں اس پر بات کریں گے۔